بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں آئین و قانون کے حساب سے بہت بڑا دن تھا اور اس کی شروعات ہوئی 10 بجے جب فل کورٹ بیٹھا. یعنی 9 ممبر بینچ تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود نے اٹھ کر بینچ جو ٹوٹا تو اس کے بعد 7 ممبر بینچ کا بینچ بنا اور وہی بینچ سماعت کر رہا تھا. تو یہ بہت بڑا دن تھا پاکستان کے لیے کہ آیا ہمارا سپریم کورٹ اور ہمارے ججز 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، یا خواجہ آصف کی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، یا جس طرح دوسرا ہے عرفان قادر جو اس نے دنیا ٹی وی کو جو انٹرویو دیا ہے اس کو میں بعد میں بحث کروں گا. لیکن پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے خلاف اس بینچ نے سماعت کی. یعنی کہ ملٹری کورٹ کیا سویلین کا کیس چلا سکتے ہیں، یعنی اس کے سماعت کر سکتے ہیں. تو ایسے تو کبھی ہوتا نہیں ہے. تو اس پر جب بینچ پہلے جب 10 بجے والا تھا وہ جب بیٹھ گیا تو اس میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، اور قاضی نے تو یہ تک کہا، قاضی صاحب نے، کہ میں آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آئین و قانون سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا مطلب ہے، کہ وہ کس آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو آج کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں، سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ جو 9 ممبر بینچ تھا اس میں یہ 2 اشخاص موجود تھے. انہوں نے ان سے اختلاف کیا جو حسب معمول جسٹس قاضی صاحب کرتے ہیں. اور عموماً یعنی ایک طرف تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا آئین و قانون کے ساتھ چلنے والا ہوں، میں کسی ڈکٹیٹر کے اشاروں پہ چلنے والا نہیں ہوں، کسی طاقتور کے اشاروں پر چلنے والا. لیکن یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اصل میں یہ اس کے مخالف چلتا ہے. یعنی آج اس نے یہ کہا کہ میں اپنے عہد کے ساتھ انصاف کروں گا اور اس لیے یہ جو بینچ ہے یہ غیر قانونی ہے، تو میں اس سے اٹھ جاتا. اب غیر قانونی کیسے ہے؟ یعنی اب یہ بینچ بنا کیسے؟ یعنی کہ اس کو چیلنج کس نے کیا؟ اعتزاز احسن صاحب نے، کرامت صاحب نے، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے، اور عمران خان نے. اور یہ جو ہے یہ تو انسانی حقوق کی بات ہے کہ سول عدالتیں ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ میں ایک سویلین کا کیس کیسے چلے گا، کیوں چلے گا؟ تو یہ تو یعنی پوری دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پر آئین و قانون سے مراد اس کا کیا ہے جسٹس قاضی صاحب کا اور جسٹس طارق مسعود کا؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل رانی کا جو حکم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جنرل رانی کون ہے اس وقت پاکستان میں، تو اس کا حکم انہوں نے ماننا ہے. یہاں پر نہ کوئی آئین اور قانون کی بات ہوگی، جب حکم ہوگا جنرل رانی کا تو وہ مانا جائے گا. تو آپ جانتے ہیں جنرل رانی صاحبہ کو، تو اس نے جو کچھ کہا تھا کہ ترازو کے پلڑے بھی برابر ہوں گے، تو وہ اسی طرف بات چل رہی ہے. جو لندن پلان سے شروع ہوا تھا مسئلہ، آج بھی وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے. اب یہ فوجی عدالتیں جو بنائے گئے ہیں اور اس میں سویلین کے خلاف جو مقدمات چلیں گے، یعنی یا کورٹ مارشل ہو یا جیسی بھی ہو، یہ فوجی عدالتیں ہوتے ہیں افواج پاکستان سے منسلک لوگوں کے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں ہوتے. اور پھر یہ جب بینچ نے کام شروع کر دیا تو پہلے لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ موجود ہے. تو جواب میں اس قاضی صاحب نے کیا کہا کہ یہ سیاست کی جگہ نہیں، آپ یہاں سیاست کی باتیں نہ کریں. اب اس میں سیاست کی بات کہاں سے آئی جب اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں؟ تو یہ اس کریڈینشل دیکھ لیجئے اس شخص کی کہ یہ کل پاکستان کا چیف جسٹس بننے والا ہے. تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہو انسان. تو میرے خیال میں یہ جو سیناریو بن چکا ہے پاکستان میں، ایک طرف ہمارا چیف جسٹس صاحب ہوں گے یہ، اور دوسری طرف جو کچھ ہماری بیوروکریسی کر رہی ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، صرف ایک شخص کے
یعنی دشمنی میں، عمران خان کی دشمنی میں، یہ سب ایک ہے۔ کوئی بھی نہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، نہ قانون کے ساتھ، یہ سب بکواس ہے۔ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب، یعنی اب ہوا کیا؟ اب جب یہ کہا گیا کہ یہ 2 ممبر نے بینچ چھوڑ دیا تو یہ بات پہنچی پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں بڑی خوشی کے شادیانے بجائے گئے کہ جی بینچ ٹوٹ گیا۔ یعنی خواجہ آصف نے تقریر شروع کر دی کہ بڑے اور بہت خوشی سے کہ بس بینچ ٹوٹ گیا اور آئندہ بھی یہ بینچ نہیں بنے گا۔ تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بینچ برقرار ہے، 7 ممبر بینچ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو جب دوسری سماعت شروع ہوئی تو اس میں سب کچھ پوچھا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ فوج کے پاس اس وقت سویلین کی تعداد کتنی ہے، اس میں خواتین کتنے ہیں، اس میں بچے کتنے ہیں، اس میں وکلاء کتنے ہیں، اس میں صحافی کتنے ہیں، اس میں اور لوگ کتنے ہیں، پوری تفصیل ہمیں دی جائے۔ اور وہاں سے پھر کیا ہوا کہ اس میں حکومت کو نوٹس کیا گیا، اور سب نے یعنی ایک ساتھ وہی کچھ کیا جس کا امید تھا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ پہلے اعتزاز حسن صاحب اور لطیف کوسہ نے اپنے جو دلائل شروع کیے، اور جب انہوں نے اپنے دلائل ختم کیے تو اس کے بعد یعنی لطیف کوسہ صاحب نے اور جواد اس خواجہ صاحب کے وکیل نے، تو جب انہوں نے اپنے دلائل ختم کیے تو ادھر سے ایک حکم جاری ہوا کہ حکومت کو حاضر ہونا چاہیے، یعنی وزیر اعظم کو، وزیر قانون کو، وزیر دفاع کو، وزیر داخلہ کو، اور سارے 4 صوبوں کی چیف سیکرٹریز اور آئی جیز 4 صوبوں کے، یہ سب کل 10 بجے حاضر ہوں اور تفصیلات کے ساتھ آئے اور ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں اور کتنے انہوں نے فوج کے حوالے کی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کل مقدمے میں کیا ہوتا ہے، لیکن امید ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سب جو کام ہو رہا ہے اس وقت، تو انشاءاللہ یہ پاکستان کو کسی اچھے کنارے پر لا کے کھڑا کریں گے، کیونکہ اگر اس وقت بھی مصلحت سے کام لیا گیا جیسے 2 جسٹس صاحبان نے کیا، تو یہ تو بہت بڑا پاکستان کے لیے تباہی بنے گی، کیونکہ ایک ملک ہے جو جمہوریت کے نام پر حاصل کیا گیا، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس میں پھر عوام کو یعنی کہ ایک ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی جائے گی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ 9 مئی کے بعد جو بہانہ بنایا گیا، یہ پہلے سے سب کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، لیکن 9 مئی ایک بہانہ تھا، اور اس میں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، خواتین کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو۔ لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں، دنیا تو دیکھ رہی ہے، لیکن ہماری یہ جو بڑے ہمارے آنے والے چیف جسٹس صاحب اور سینئر جسٹس طارق مسعود صاحب، ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن خواجہ آصف نے جو کچھ کہا اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہ ان لوگوں کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، اور ان کو ملٹری کورٹ سے ہی سزائیں ہم دلوائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے شہداء کی تضحیک کی ہے، اور اس نے یعنی کیپٹن کرنل شیر خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے قبر کی بھی بے عزتی کی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ یعنی اب سوچنے کی بات تو یہ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہمارے افواج پاکستان کی کتنی تذلیل کی تھی، وہ سب کہ یہ عوام کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر اس وقت آپس میں ان کا پیار ہے، سب کچھ ہے، یعنی وقتی طور پر، یہ کبھی بھی افواج پاکستان کا خیر خواہ نہیں رہا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو اس نے کہا تھا کہ ہماری اس فوج نے عوام کے ہڈیوں سے گوشت اتار دیا ہے، اور پتہ نہیں کس کس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ
دفاعی بجٹ مانگتے ہیں دھڑلے سے، اور آج تک ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتا اس فوج نے، نہ 65 کا جنگ انہوں نے جیتا ہے، نہ 47 کا جیتا ہے، نہ کارگل کا جنگ جیتا ہے، نہ 71 کا جیتا ہے۔ حالانکہ میں جب بات کرتا ہوں تو یہ سب جنگیں ہم جیت چکے ہیں، ماں سوائے سن 71 کے، کہ 71 میں وہ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ ایک عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو بنگالی قوم نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے، اور پھر اس میں دنیا کی ایک بہت بڑی سازش تھی، اور اس وقت یہ شخص کہتا ہے کہ 1 لاکھ افواج نے ہتھیار، حالانکہ 1 لاکھ افواج کبھی بھی نہیں تھے، صرف 3 ڈویژن فوج تھی مشرقی پاکستان میں، لیکن اس شخص نے بدنام کرنے کی کتنی کوشش کی، اور آج وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں یعنی کہ افواج کے ساتھ کھڑا ہوں، تو افواج کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہے، لیکن جو ناجائز ہوگا اس پر تو لوگ بات کریں گے، لیکن یہ شخص اور اس کا ٹولہ اور اس کی پارٹی مسلم لیگ نون خاص کر، یعنی نواز شریف کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ ان جرنیلوں کا کیا کام، کتنے یعنی بے عزتی سے نام لیتے ہیں نواز شریف، اور پھر جنرل باجوہ کے متعلق اس نے کیا کہا، جنرل فیض حمید کے متعلق اس نے کیا کہا، اور اس سے پہلے جو ڈان لیک ہوا تھا، ڈان لیک 2 جو ہوا تھا، اور اس سے آگے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ واجپئی صاحب نے مجھے کہا کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، تو میں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہماری افواج نے میرے اور آپ کے دونوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ جماعت، یہ پاکستانی افواج کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، یا پاکستان کی یہ خیر خواہ ہو سکتے، اور یہ خواجہ ساری خواجہ آصف جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، فوج دشمنی اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور اسی طرح مولانا کو دیکھ لیجئے، وہ ہمارے افواج کے خلاف کیا کہتا رہا، اور آج وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور آج خواجہ آصف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا تقریر کر رہا ہے، اور اسپیکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اسپیکر صاحب، جنہوں نے ہماری شہداء کی تذلیل کی ہے، جنہوں نے ہماری افواج کی تذلیل کی ہے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو انجام تک پہنچائیں گے، اور ملٹری کوڈ کے سہارے یہ سب کچھ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہے ملٹری کوڈ سے۔ تو ایک تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہے، وہ اس طرح کہ دیکھیں جب اس وقت ہوا تھا نواز شریف کے دور میں، جو پچھلا دور تھا نواز شریف کا، اور اے پی ایس کے بچوں پر جو ظلم ہوا تھا، اس کے لیے آئینی ترمیم کی گئی تھی کہ جو کورٹ بنیں گے فوجی کورٹ، تو وہ خاص مدت تک کا تھا، 2 سال کے لیے تھا، اور اس میں سے جو سزائیں ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ اچھی بات ہوئی تھی اس وقت، لیکن وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا تھا، اور ایک وقت کے لیے ہوا تھا۔ تو اب یہ کیا یہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس وہ اکثریت ہے کہ یہ کرے؟ یہ لوگوں کے آنکھوں میں انگلیاں ڈالنے والی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر کس طرح اپنے آپ کو ان کے الگ۔ اچھا، ابھی بات کرتے ہیں کہ اس میں اب کتنے ممبر رہ گئے ہیں 7 میں، تو اب اس کی جو سربراہی کر رہا ہے پہلے ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اعجاز الحسن صاحب ہے، منصور علی شاہ صاحب ہے، جسٹس منیب اختر صاحب ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہے، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ یہ لوگ انشاءاللہ جو فیصلہ کریں گے وہ قوم کو بھی منظور ہوگا، عوام کو بھی منظور ہوگا، پاکستان کو کے لیے بھی خوشخبری ہوگی۔ تو یہ کیونکہ یہ اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں، اور اداروں کو لڑانا اس وقت، یعنی اس خاندان نے اور اس جماعت نے عمر بھر یہی کام کیا ہے کہ اداروں کو آپس میں لڑایا ہے، اور اداروں کی دشمنی کی، اور اداروں کو ریگ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب فیصلہ آئے گا، اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ یہ جو آپ کالی گٹھائیں دیکھ رہے ہیں، یہ دھل جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری طرف ایک اور عجیب سے شخصیت ہے جس کا نام ہے عرفان قادر، جو پیپل پارٹی کے وقت میں ان کا اٹارنی جنرل تھا، اور آج ہمارے وزیر اعظم کا، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کا، ہمارا تو نہیں ہے، پاکستان کے یعنی امپورٹڈ وزیر اعظم کا جو مشیر خاص ہے، یعنی اسپیشل اسسٹنٹ ہے عرفان قادر،
وہ کیا کچھ کہتا رہا. یعنی اندر کورٹ روم میں جو باتیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے وہیں وہ سپریم کورٹ کے لان میں کھڑے ہو کر وہیں عرفان قادر کر رہے تھے. اور پھر دنیا ٹی وی کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو اس نے یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل قانون اور آئین کا ساتھ دیا ہے، اپنے حلف کا ساتھ دیا ہے، جیسے کہ اس نے خود کہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ مجھے اپنا حلف اجازت نہیں دیتا، میں آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ کس آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہے اس پر ابھی تک لوگ متذبذب ہے کہ یہ شخص کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو دنیا ٹی وی پر وہی باتیں جو ادھر ہوئی تھی وہ یعنی کورٹ کے باہر اس نے کی، وہی دنیا ٹی وی پر بیٹھ کر اس نے جو انٹرویو دیا تو اس میں یہی باتیں اس نے کی کہ یہ جو ہوا ہے آئین و قانون کے مطابق ہے. آئین و قانون کے مطابق ہو تو ترمیم کر لیجئے اور پھر بنا دیجئے کورٹ، اور نشانہ بنا دیجئے جو پی ٹی آئی کو بنانا ہے. وہ تو ویسے بھی پلان طریقے سے ہوا. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی گرفتاریاں، تذلیل، لوگوں کے گھروں میں جانا، خواتین کو بے عزت کرنا. لیکن 9 مئی کے بعد تو وہ کچھ اس ملک میں ہوا ہے کہ لوگ اس وقت حیران و پریشان اس بات پر ہے کہ ہمارے ادارے اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، اور دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں. تو اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ یعنی پاکستان کے لیے ایک کینسر سمجھ لیجیے. اگر اس وقت یہ سب کچھ جاری رہا تو خدا نہ کرے اس ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. اس وقت جو سن 71 میں نقصان پہنچا تھا وہ آج تک لوگ نہیں بھولے اس نقصان کو اور اس بدنامی کو جو ان سیاستدانوں نے ہمیں دیا. یعنی بھٹو صاحب کی وجہ سے ملک ٹوٹا، وہ بھی ایک سیاستدان تھا، اور کیسے سیاستدان تھا اس پر ہماری بہت پہلی بھی باتیں ہو چکی ہیں. لیکن اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو اب صحافیوں کو غائب کرنا، صحافیوں کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس دور میں ہو رہا ہے. یعنی عمران ریاض کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کیوں؟ وہ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا وہ کوئی دہشت گرد ہے یا اس نے ملک دشمنی کوئی کی ہے، تو وہ بھی بتانے کو کوئی تیار نہیں، اور یہ بھی بتانا نہیں چاہتے کہ وہ ہے کہاں اور اس کی کیا حال ہے. اور جو کچھ ہمیں سننے میں آ رہا ہے تو وہ بہت خطرناک حالت میں، اللہ اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ کسی دن ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے سامنے ہوگا. یہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. تو اب زیر حراست میں اشخاص میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے تک ہیں اس میں، اور پی ٹی آئی کے ورکر ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ 6 فٹ کے کمروں میں، یعنی ایک پنجرے نما ڈربے میں ان کو رکھا گیا ہے، اور اس گرمی میں. تو یہ سب کچھ یہ وقت آنے والا ہے. یہ جو کوئی یہ کر رہا ہے یہ ان کے اوپر یہ سارا پلٹے گا. اور اس وقت جو کنواں کھود رہے ہیں یہ صرف عوام کا نہیں، عمران خان کا نہیں، یہ پاکستان کے لیے کنواں کھود رہے ہیں. تو ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا اسپیکر کی طرف حاجی آصف نے کہ دیکھیں، یعنی اس کا مقصد تھا کیپٹن کرنل شیر خان کی قبر کی بے حرمتی ہوئی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. کسی نے بھی افواج کے یا شہداء کے خلاف کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی ہے. اور جب کور کمانڈر ہاؤس پر لوگ گئے تھے ان میں ان کے اپنے لوگ شامل تھے، انہوں نے اندر کیا لوگوں کو، اور اس سے پہلے آگ لگی ہوئی تھی جب لوگ اندر جا رہے تھے. یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا ہے. تو یہ ایک پلان طریقہ تھا. اور اس کے بعد پھر یہ تسلسل ہے اس چیزوں کا 9 مئی کے بعد کہ ابھی ملٹری کورٹ میں، اور یہ ٹارگٹ کون ہے؟ عمران خان ہے. اس وقت عمران خان ٹارگٹ ہے. لیکن یہ ہماری بد نصیبی یہ کہ جو مضبوط لوگ ہیں یا جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت حکومت ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شخص کو اگر نقصان پہنچا، اس کا انجام اس ملک کے لیے سن 71 سے بھی خطرناک ہوگا. اور اگر وہ شخص اس وقت تھوڑا سا بھی یہ برداشت کرے کہ 5-6 مہینے کے لیے ملک چھوڑ کر چلا جائے تو یقین کیجئے کہ وہ خمینی کی طرح، آیت اللہ خمینی کی طرح پاکستان میں واپس آئے گا، جس کے ساتھ
25 کروڑ میں سے 20 کروڑ عوام کھڑے ہوں تو اس کو آپ کیسے مائنس کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ یہ کسی کو بھی سمجھ، اور یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ اس وقت جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے وہ نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور خاص کر یہ اور امپورٹڈ حکومت، ان کا تو مقصد ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور دیکھ لیجئے جو نقصان پہنچایا، عوام کا کیا حال ہے، اس ملک کا کیا حال ہے۔ جہاں بھی ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے اس وقت، پاکستان کا وزیر اعظم، تو ملک کو یعنی اتنا نیچا دکھا دیتا ہے کہ وہ اپنے حرکات سے باز نہیں آتا، کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی پیر پکڑ رہا ہے، کسی سے سوال کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے اس 15 مہینوں میں اس ملک کے ساتھ کہ یہ ابھی ٹھیک کرنے میں اگر عمران خان جیسا آدمی بھی ابھی آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، تو یقین کیجئے اس کو 10 سال تو صرف اس کو اس حالت میں پہنچانے کے لیے لگیں گے جو اس نے اس ملک کو جاتے وقت چھوڑا تھا، یعنی 6.1% گروتھ پر۔ اور اس وقت ہماری حالت کیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی، پوری دنیا ہمارے مذاق اڑا رہی ہے، تو ان کو کیسے برداشت کیا جا رہا ہے؟ یہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جن لوگوں نے کیا ہے وہ ان کو برداشت کیسے کر رہے ہیں صرف عمران دشمنی میں۔ تو عمران دشمنی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان کی دشمنی ہو رہی، اصل میں پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے۔ اگر یہ کسی نے احساس کر لیا، اس کو کسی نے ریئلائز کیا، تو یقین کیجئے یہ سب کچھ حل ہو جائے گا۔ اور عمران خان پر عوام بھروسہ کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ جتنا نقصان ان 15 مہینوں میں ہوا ہے تو انشاءاللہ پاکستانی عوام اس شخص کو مایوس نہیں کریں گے، اور اس ملک کو اپنے پیروں پر عمران خان کے ہاتھوں کھڑا کر دیں گے، خصوصاً اوورسیز پاکستانی۔ اور اوورسیز پاکستانی میں پھر خصوصاً امریکہ میں جو ہمارے 18,000 ڈاکٹر ہیں، وہ $50 بلین دینے کو تیار ہے پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں۔ تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ اس ملک کو جہنم بنانے پر خوش ہے یا کہ جنت بنانے پر؟ تو یہ ملک کو اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ریکوڈیک کو یعنی بیچ دیں گے، یعنی کوڑیوں کے دام، اس سے $5-10 آ جائیں گے اور سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اور یہاں پر وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، خواجہ آصف اسمبلی میں، کہ یہ جو 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں، ان کے اپنے پارٹی اس کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اپنے سیلف انٹرسٹ ہے۔ اس میں سیلف انٹرسٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو آئین پاکستان کی بات ہے۔ اور پھر جواد ایس خواجہ کی میں بات کرتا ہوں کہ جواد ایس خواجہ تو یعنی کہ چودھری افتخار کا بہت قریبی آدمی، مسلم لیگ نون کا بہت قریبی آدمی، اور ایک چینل کا بہت قریبی آدمی رہ چکا ہے۔ اگر وہ اس وقت صحیح کام کر رہا ہے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکا ہے، تو ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی منہ میں جو آئے وہ یہ کہیں گے، خواہ اس سے ملک کو نقصان ہو، اس ملک کی تباہی ہو، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس شخص کا اپنا اقامہ تھا سعودیہ کا، تو اور وہ بھی نائی کا اقامہ تھا۔ مطلب کیا ہوتا ہے اقامے کا؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف پر کوئی اقامے پر نہیں، وہ بھائی اقامہ ہوتا ہے تاکہ منی ٹریل نہ ملے، یعنی کہ جو کرپشن کے پیسے اس کی تھرو ٹرانسفر ہوں گے اس اکاؤنٹ کے جو کہ دبئی یا سعودیہ میں ہوگا، تو اس کا کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بہت بڑی واردات ہوتی ہے۔ تو اس شخص کا ایک طرف پاکستان کا وزیر دفاع اور وزیر خارجہ تھا، اور دوسری طرف نائی کی ویزے پر یہ کام کر رہا تھا دبئی میں۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور پھر دوبارہ ہمارے اوپر کس طرح مسلط کیے گئے، ایک اچھے بھلے حکومت کو چلتا کر کے ان چور لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ تو اس کا جواب تو ہر اس شخص کو دینا ہوگا جو اس کا دیکھیں، اس وقت اگر کسی کے ہاتھ میں طاقت ہے تو کل تو نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت تو کبھی نہیں دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، تو انسان نے تو جواب دینا ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو اس توڑے کو بہت سمجھیے، اور اگر کوئی یہ سن رہا ہے تو ذرا
یہ سمجھیے کہ ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں وہ مفاد پاکستان میں کر رہے ہیں. ہمیں پاکستان جان سے بھی عزیز ہے، اور اگر ہمیں پاکستان جان سے عزیز ہے تو اس کا مطلب ہے افواج پاکستان بھی ہمیں عزیز ہے. تو دوست و دشمن کا فرق ہونا چاہیے کہ دوست کون ہے اور دشمن اس وقت کون ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں. شاید کسی پر کسی پر اس کا اثر ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.